زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے، یعنی فرشتوں کی امامت کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا، اے ابو زرعہ، آپ کو ایسا انعام، ایسا اکرام کیوں ملا؟ آپ فرشتوں کی امام بن گئے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بندہ ایک بار درود پاک پڑھے تو 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ اس واقعے سے 2 باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کچھ لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آئے تو اچھے انداز میں درود پاک لکھیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، صاد لکھ دیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں صاد لکھنا نبی پاک کے نام کے بعد، یا صلعم لکھنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ سارا دن تمہیں لکھنے میں کوئی جو ہے وہ تھکن نہیں ہوتی، پورے صفحے بھر دو، جب پیارے آقا کے نام کی باری آئے تو درود پاک پہ شارٹ فارم لکھنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے نام کے ساتھ بھی جو ایم لکھ دیتے ہیں، محمد یوسف نام ہے تو ایم یوسف، یہ نہیں لکھنا چاہیے، یا تو پورا نام لکھیں۔ لیکن خاص طور پہ جب نبی پاک کی بات آئے تو پورا درود پاک لکھیں، اور علماء فرماتے ہیں جب تک وہ درود لکھا رہے گا، جب تک لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ جب آپ کی کوئی ڈائری ہو، کوئی ایسی کتاب ہو جو بڑی امپورٹنٹ ہو آپ کے لیے، آپ سنبھالیں گے بھی، خیال بھی رکھیں گے، تو اس کے پہلے صفحے پر اچھے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لکھ دیں۔ یہ جب تک لکھا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہاں، اس کا خیال بھی رکھیں۔ ایک بات دوسری، اس روایت سے کیا سمجھ آئی کہ ایک بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بہت سارے امپلائیز ہیں جو کام کرتے ہیں، بہت سارے ایسے جو مہمان ہیں۔ آپ سوچیں ہمارا سارا دن ٹھیک ہے مصروف گزرتا ہے، مگر بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان فارغ ہوتی ہے۔ ہم چاہیں تو ہاتھ بھی کام کرتے رہیں اور زبان بھی نیکیاں کماتی رہے۔ اب جو ڈرائیونگ کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، زبان تو فارغ ہے نا۔ کئی بد نصیب گاڑی چلاتے ہوئے گانے گا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی جناب گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میں گاڑی بھی چلا رہا ہوں تو زبان اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتی رہے، اسکوٹر چلا رہا ہوں تو سارا راستہ درود پڑھتا آ جاؤں۔ سارے راستے رحمتیں برس رہی ہیں نا۔ اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لوگوں کا، معاذ اللہ، بعض اوقات گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کیا پرابلم ہو جاتی ہے۔ نمازوں سے محبت نہیں اللہ کے بندے، تمہاری بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعید سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ لیبر ہیں جو پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ سے وعدہ کرنا، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ نماز کے فضائل تو سنو یار۔ نماز کو عماد الدین کہا گیا، پلر آف اسلام۔ اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے۔ گزر کر گیا تھا، جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ میں جس گلی سے اور اس کے برعکس سے گزروں، اشجع الاقرا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے۔ کیسے برداشت کریں؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا، جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر۔ ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، اب قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا، کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں۔ سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے۔ تو آج نیت کر کے جانا ہے۔ اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں
باتوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں